جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کے لیے کانگریس کی تیاریاں۔ ڈویژنز پر ارکان اسمبلی بوتھ سطح پر کارپوریشن کے چیئرمینز کو انچارج نامزد کیا جائے گا۔ حکمران کانگریس پارٹی نے اسمبلی حلقے جوبلی ہلز کے مجوزہ ضمنی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اسمبلی حلقے جوبلی ہلز میں پارٹی کارکنوں کو سرگرم کرنے کی منصوبہ بندی تیار کی جا رہی ہے، جس کے لیے کانگریس کے ارکان اسمبلی، ریاستی سطح کے کارپوریشنز، صدور نشین کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ارکان اسمبلی کو ڈویژنز کی ذمہ داری سونپی جائے گی، جبکہ چیئرمین کو بوتھ کی ذمہ داری دی جائے گی۔ کون سے قائدین کی خدمت کہاں حاصل کی جائے گی، اس پر پارٹی میں تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڑ اور حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر نے اس سلسلے میں مشاورت کی ہے۔ قائدین پر مشتمل ایک فہرست بھی تیار کر لی گئی ہے۔ بہار ووٹر لسٹ نظر ثانی کے خلاف پارلیمنٹ میں انڈیا اتحاد کا مظاہرہ، سونیا گاندھی نے بھی حصہ لیا۔ انتخابی عمل میں چھیڑ چھاڑ اور جمہوری حقوق کی پامالی کا حکومت پر الزام۔ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی یعنی اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR کے عمل پر اپوزیشن کی جانب سے تنقید کا سلسلہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ انتخابی عمل میں چھیڑ چھاڑ اور جمہوری حقوق کی پامالی کے الزام کے ساتھ انڈیا اتحاد نے پارلیمنٹ کے باہر بھی زبردست مظاہرہ کیا ہے، جس کے میں کانگریس، RJD، ترنمول کانگریس، سماجوادی پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ نے حصہ لیا۔ رپورٹ کے مطابق چوتھے دن کی کارروائی شروع ہونے سے قبل ہی اپوزیشن ارکان نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں احتجاج شروع کر دیا۔ اس احتجاج کی خاص بات یہ رہی کہ کانگریس کی پارلیمانی پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے بھی اس مظاہرے میں شرکت کی، جس سے اس معاملے کو مزید اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ SIR جمہوریت پر حملہ۔ پارلیمنٹ کی کارروائی شروع ہونے کے بعد ایوان میں بھی اپوزیشن ارکان نے اس مسئلے پر شدید احتجاج کیا۔ مودی پیدائشی OBC نہیں، کنورٹڈ OBC، چیف منسٹر ریونت ریڈی کا ریمارک۔ دہلی میں کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ کو تلنگانہ کے ذات پات کے سروے پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پیدائشی طور پر OBC نہیں ہیں، بلکہ وہ کنورٹڈ OBC ہیں۔ BC طبقات کے لیے ان کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے اور نہ ہی وہ BC طبقات کی ترقی چاہتے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے وعدے کے مطابق ذات پات کا سروے کرایا اور ساتھ ہی BC طبقات کو تعلیم، ملازمتوں اور سیاست میں 42% تحفظات فراہم کرنے کا اسمبلی میں بل منظور کرایا، جو مرکز کے پاس زیر التوا ہے۔ ریونت ریڈی نے دہلی میں کانگریس کے AICC آفس میں پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کو تلنگانہ میں کرائے گئے ذات پات کا سروے کے تعلق سے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کیا۔ اس موقع پر کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے، لوک سبھا کے قائد اپوزیشن راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، KC وینوگوپال کے علاوہ دیگر ارکان پارلیمنٹ موجود تھے۔ بھوک کو فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے جنگی ہتھیار بنانے پر اسرائیل میں مخالفت۔ بھوک کو فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے جنگی ہتھیار بنانے پر اسرائیل کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ غزہ میں قحط کی صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کی مستقل ناکہ بندی کے بعد مصر سرحد پر کھڑے امدادی ٹرکوں کو داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، جس کے باعث فلسطینی ایک وقت کی روٹی کو بھی ترس گئے ہیں۔ چہارشنبے کو اسرائیلی فوج کی بربریت پر تل ابیب میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق آٹے کے تھیلے اور فاقہ کشی فلسطینی بچوں کی تصاویر اٹھائے اسرائیلی مظاہرین نے غزہ میں امداد کی فوری فراہمی اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ نیو یارک میں بھی غزہ کے لوگوں کو بھوکا رکھنے کے خلاف مظاہرہ کیا گیا اور غزہ میں غزہ کا بحران ختم کرنے اور ٹرمپ حکومت سے اسرائیل کی حمایت بند کرنے پر بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ کنارہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں مظاہرین نے اسرائیل کی بھوک پالیسی کو ختم اور انسانی جرم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز غزہ میں غذائی قلت سے مزید 4 بچوں سمیت 15 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔
امریکہ جانے والے غیر ملکیوں پر $250 کی اضافی ویزا فیس عائد۔ امریکہ نے نان امیگرنٹ ویزا حاصل کرنے والے تمام غیر ملکیوں پر نئی ویزا فیس عائد کر دی ہے، جس کے تحت اب ہر درخواست گزار کو $250 اضافی ادا کرنا ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ اضافی رقم سیاحت، کاروبار یا تعلیم کی غرض سے عارضی طور پر امریکہ آنے والوں سے وصول کی جائے گی۔ یہ فیس سیفٹی ڈپازٹ کے طور پر لی جائے گی، جو صرف انہی افراد کو واپس کی جائے گی جو ویزا کی تمام شرائط پر عمل کرتے ہوئے مقررہ مدت کے اندر واپس چلے جائیں گے۔ تاہم $250 کی واپسی خود کار نہیں ہوگی، بلکہ درخواست گزار کو شواہد کے ساتھ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے ویزا کی تمام شرائط پوری کی ہیں۔ فی الحال یہ واضح نہیں کہ فیس کی واپسی کا طریقہ کار کیا ہوگا، تاہم امریکی حکومت کی جانب سے اس پالیسی کو جلد نافذ کیے جانے کی توقع ہے۔